بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کا دیدار فرمایا یا نہیں، یہ ایک مختلفی سا مسئلہ ہے جو شروع سے امت میں مختلفی آ رہا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کے متعلق فرماتے ہیں وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي رُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم رَبَّهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے۔ اس بارے میں سلف کا، گزشتہ امت کے ائمہ کا اختلاف ہے۔ صحابہ کرام میں کچھ افراد، کچھ نفوس قدسیہ اس طرف گئے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے رب العالمین کا دیدار فرمایا ہے، اور بعض اصحاب اس جانب مائل ہوئے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دیدار اللہ کا نہیں فرمایا۔ اور امام ابن حجر کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کیا ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ دل کی آنکھوں سے کیا ہے، اور جو کہتے ہیں نہیں کیا وہ کہتے ہیں سر کی آنکھوں سے نہیں کیا، تو لہذا دل سے کرنے کے سارے قائل ہیں۔ یعنی اس طرح کا یہ اختلاف شروع سے چلا آ رہا ہے۔ پھر سر کی آنکھوں سے حضور نے دیکھا ہے، اس کے بھی علماء قائل ہیں، امت کے ائمہ اس بات کا بھی انہوں نے اقرار فرمایا ہے۔ خیر، اس کے اوپر طویل بات سے گریز کرتے ہوئے چند ایک دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں صحیح بخاری میں لکھا ہے، وہ پھر روب ڈالتے ہیں آگے، کہتے ہیں نہیں بخاری شریف میں آیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جو یہ کہے حضور نے اللہ کو دیکھا جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں میرے سامنے مسند احمد بن حنبل ہے اور اس کی پہلی جلد ہے۔ مسند عبداللہ ابن عباس ہے، 470 نمبر صفحہ ہے جو میرے پاس نسخہ ہے، اور یہ دار احیاء تراث العربی کا ہے۔ 470 نمبر صفحہ ہے مسند عبداللہ ابن عباس میں 2575 نمبر روایت ہے۔ حضرت جناب، اور صحیح سند ہے یہ، حضرت جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی تبارک و تعالی، رأیت ربی تبارک و تعالی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ حضور فرمائیں میں نے اللہ کو دیکھا ہے، حضور کے مقابلے میں کوئی صحابی کہیں نہیں دیکھا تو ان صحابی کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے رب العالمین کا دیدار فرمایا ہے، اللہ کو دیکھا ہے۔ اب اس کے اندر پھر آگے صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک ہے کتاب الایمان کے اندر، 443 نمبر 443 نمبر حدیث ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال رأیت ربک، میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ قال نور انی اراہ، حضور فرماتے ہیں کہ وہ نور ہے، بے شک میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جب میں نے کچھ اپلیکیشنز کھولی، ہمارے دوست سب جب یہ وہ گفتگو سنیں گے فوراً موبائل اٹھائیں گے۔ صحیح مسلم 443 اس کا ترجمہ موبائل کی اپلیکیشن میں آئے گا نور انا اراہ، کہ وہ نور ہے میں اس کو کہاں سے دیکھوں۔ اب وہ ترجمہ دیکھ لیں کتنا وہ کر دیتے ہیں، انی اراہ کو انا اراہ کر کے اب ترجمہ وہ اس کا مختلف ہو گیا۔ تو کہتے کہاں سے دیکھوں، تو حضور نے تو کوئی نہیں، حضور تو کہہ رہے ہیں میں کہاں سے دیکھوں، لہذا میں نے نہیں دیکھا۔ خیر، اس کا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب دیا ہے، وہ چھوڑ دیں۔ یہی 443 نمبر صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس سے اگلی روایت نکال لیں، 444 نمبر حدیث، 444 نمبر روایت، بالکل اس سے ایک نمبر آگے۔ اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن شقیق کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نبی علیہ السلام کو دیکھتا تو لسألتہ، میں حضور سے ایک سوال کرتا۔ حضرت ابو ذر فرمانے لگے عن ای شیء کنت تسأل، کیا پوچھتا تو حضور سے؟ تو وہ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کنت اسألہ حل رأیت ربک، میں حضور سے پوچھتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو قال ابو ذر قد سألتہ، جناب ابو ذر غفاری فرمانے لگے او تو تب پوچھتا اگر حضور زندہ ہوتے، میں نے تو زندگی میں پوچھا تھا، میں جانتا ہوں حضور نے کیا جواب دیا تھا۔ فقال رأیت نورا، میں نے حضور سے پوچھا آقا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضور نے فرمایا رأیت نورا، میں نے نور دیکھا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، قرآن کہتا ہے رب تو آسمان و زمین کا نور ہے، اور حضور فرما رہے میں نے نور دیکھا ہے۔ اچھا، اب یہ حدیث 444 نمبر صحیح مسلم کی، اس کو سامنے رکھیں اور پچھلی حدیث کو دیکھیں۔ پچھلی حدیث کا اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ حضور فرما رہے ہیں اللہ نور ہے، میں اس کو کہاں سے دیکھوں، اور اگلی حدیث میں حضور فرما رہے ہیں میں نے نور دیکھا ہے، تو یہ تو بالکل بات میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے کہ پہلے فرمایا جائے میں کہاں سے دیکھوں اور آگے فرمایا جائے ہاں میں نے دیکھا ہے۔
تو یہ پچھلی روایت کا ترجمہ درست تطبیق کی صورت میں اسی وقت بنتا ہے۔ زیادہ الیق اور انسب ترجمہ یہی ہے، انی اراہو، حضور فرماتے بے شک میں نے اللہ کو دیکھا ہے، رأیت نورا، میں نے نور کو دیکھا ہے، کیونکہ رب العالمین اللہ نور السماوات والارض، وہ نور ہے۔ تو اب اس کے اندر کتنی صراحت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا فرما رہے ہیں کہ میں نے رب العالمین کا دیدار فرمایا ہے۔ اور حضرت جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے منقول یہ حدیث ہے، اور مشکات المصابیح میں باب رؤیت اللہ تعالیٰ 5660 نمبر روایت ہے۔ علامہ البانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ما کذب الفؤاد ما رأى ولقد رآہ نزلۃ اخری، آیات کی تفسیر میں کہتے ہیں رآہ بفؤادہ مرتین، دل کی آنکھوں سے 2 مرتبہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا رآہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے۔ جب حضرت جناب ابن عباس نے فرمایا کہ حضور نے اللہ دیکھا ہے تو جناب اکرمہ کہنے لگے الیس اللہ یقول، اللہ کا قرآن یہ نہیں کہتا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ کا قرآن تو کہتا ہے اللہ کی ذات وہ ہے کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اور اے میرے استاد گرامی، میرے پیارے استاد محترم عبداللہ ابن عباس، آپ فرما رہے ہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا، قرآن تو کہتا ہے کوئی آنکھ اللہ کا ادراک ہی نہیں کر سکتی۔ اب اندازہ فرمائیں، صحابی بات کر رہے ہیں، تابعی کو محسوس ہوا کہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں یہ بات مجھے سمجھائیں ذرا۔ آگے پھر سیدنا عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفہیم بیان کی، اس کو سمجھایا بات کو۔ آپ نے فرمایا وہی حق اذا تجلی بنورہ الذی هو نورہ، فرمایا جب وہ اپنے نور کی تجلی ڈالے، تجلی پھیلائے، ہوا نورہ، وہ رب العالمین کا ہی تو سارے کا سارا نور ہے۔ اس کی سادہ مثال اس کو اس طرح سمجھیں، آسمان ہے، ایک بندہ کھڑا ہو کے آسمان کو دیکھتا ہے، تو اگر کوئی وہ بندہ کہے کہ میں آسمان دیکھ کے آ رہا ہوں تو یہ جھوٹ تو نہیں ہے۔ آپ اپنی چھت پہ کھڑے ہو اوپر دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ میں نے آسمان دیکھا ہے، اور آپ کہیں نیچے آ کے میں اوپر چھت سے آسمان دیکھ کے آیا ہوں تو بالکل جھوٹ نہیں ہے۔ اب اگلا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے سارا آسمان دیکھا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ پاکستان میں، انڈیا میں کھڑے ہو کر بنگلہ دیش میں، سعودی عرب میں آسمان دیکھتے ہیں تو یقیناً جس وقت آپ آسمان دیکھ رہے ہیں اس وقت کسی نہ کسی ملک میں رات ہوگی، تو جس ملک میں رات ہوگی اس ملک کا آسمان آپ نے نہیں دیکھا، آسمان دیکھا ہے پر سارے کا سارا آپ کی آنکھ میں نہیں سمایا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کو تو دیکھا ہے، پر وہ مالک اتنی بلند شان والا ہے وہ کسی کی آنکھ میں نہیں سما سکتا۔ تو فرمایا آنکھ میں تو نہیں سمایا، وہ تو نور کی تجلی تھی، سارے کا سارا نور اسی کا ہے، وہ ذات نور علی نور ہے، لیکن اس کی تجلی کو تو مصطفیٰ نے دیکھا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اکرمہ کو اس طرح سمجھایا، فرمایا وہ رب کے نور کی تجلی تھی، حضور نے دیکھا ہے۔ وقد را ربہ مرتین، اور 2 مرتبہ حضور علیہ السلام نے دیکھا ہے۔ علامہ البانی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک کتاب ہے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی، الرؤیا، یہ ان کی کتاب کا نام ہے، الرؤیا للدارقطنی۔ اس میں 24 مختلف سندوں کے ساتھ امام دارقطنی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ عقیدہ بیان فرمایا، اپنی کتاب میں 24 سندوں کے ساتھ لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بار بار بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا دیدار فرمایا ہے۔ 24 سندیں، اب اس میں کوئی ضعیف والی تو بات ہی نہیں رہ جاتی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، دیکھا ہے؟ ہاں اللہ، اور اپنا مشکات المصابیح کے اندر 5660 نمبر آگے یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور حضرت کعب الاحبار سے منقول ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت کو اور کلام کو حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم کر دیا۔ فکلم موسیٰ مرتین ورآہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتین، اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ رب العالمین کا دیدار فرمایا۔ اور تفسیر طبری کے اندر ما کذب الفؤاد ما رأى، قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں حضرت اکرمہ ان کا یہ قول ہے کہ آپ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، تو وہی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد جنہوں نے پوچھا تھا وہ فرمانے لگے نعم قد رأى ربہ، ہاں حضور علیہ السلام نے رب العالمین کو دیکھا ہے۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ کے استاذ
امام عبد الرزاق الصنعانی تفسیر عبد الرزاق ان کی ہے، سورہ نجم کی تفسیر میں انہوں نے اس روایت کو لکھا، کان الحسن یحلف باللہ لقد رآ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، حضرت امام حسن بصری اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے تھے، فرماتے تھے لوگوں میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں حضور نے رب کو دیکھا ہے۔ اب امام حسن بصری جیسا تابعی اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہے حضور نے رب العالمین کو دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، کتاب الرؤیا امام دار قطنی کی حدیث نمبر 61 ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلت کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص کر دیا، یعنی خلیل اللہ کا لقب ان کو عطا فرمایا، خلیل بنایا۔ والکلام لموسیٰ، کلام موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا، کلیم اللہ بنایا۔ والرؤیا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنا دیدار محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، آقا کریم علیہ السلام کو دیا۔ اور اس کے علاوہ امام دار قطنی 122 نمبر روایت لائے ہیں اپنی کتاب الرؤیا میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہوئے، یعنی حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے نحلت ابراہیم خلتی، میں نے ابراہیم کو اپنی خلت عطا کر دی، وکلمت موسیٰ تکلیما، میں نے موسیٰ سے کلام کیا، باتیں کی، وَأَعْطَيْتُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم کفاحا، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفاح دے دیا۔ تو ایک بندہ قوم سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفاح کیا ہوتا ہے؟ تو حضور محبوب علیہ السلام نے فرمایا عربی بندے کو کفاح کا نہیں پتہ، کفاح مشافہ کو کہتے ہیں، ملاقات کو کہتے ہیں، بے حجاب ملاقات کو کہتے ہیں۔ فرمایا رب العالمین نے بے حجاب ملاقات عطا فرمائی۔ وہ ایک بڑا خوبصورت شعر صاحبی ہے، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور کلیم اللہ کو ید بیضا کی نعمت بخشی، ابن مریم کو مسیحائی کی دولت بخشی، ہر نبی کو عزت و عظمت بخشی، پر اپنے محبوب کو بے پردہ زیارت بخشی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو پروٹوکول عطا فرمایا۔ اور تو یہ اس کے اوپر اور بھی بہت سارے دلائل ہیں اور بڑا تفصیلی کلام ہے ائمہ کا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اور حضرت جناب عبداللہ ابن عباس، حضرت انس ابن مالک، عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ علیہ مجمعین، دیگر صحابہ کرام سے یہ منقول ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یا امام ابن حجر نے ان اختلافات کی تفاصیل اپنی کتب میں لکھی ہیں۔ یہ 2-4 دلائل تھے اختصار کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر ان مسائل کی تفہیم عطا فرمائے۔